بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اسلامیات لازمی اسپیڈ گروپ آف کالجز منڈی بہودین سے میں ہوں آپ کے ساتھ قاری قمر۔ بیٹا جی، ہم پڑھ رہے ہیں سیکنڈ چیپٹر، اور اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ، اور ان میں سے 5 چیزیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ وہ ہے اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ اور ان میں سے ہم بیٹا پہلی چیز پڑھ رہے ہیں توحید و رسالت۔ اب میرے بیٹا، ہم نے جو ہمارا پچھلا لیکچر تھا، فرسٹ لیکچر میں بیٹا جی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا پر ایمان نہیں لاتا ہوں مگر رسول اکبر رقم پر بھی ایمان لاتا ہوں، لیکن ان کی اطاعت نہیں کروں گا، آپ کی پیروی نہیں کروں گا، آپ کی بات نہیں مانوں گا، تو بیٹا وہ پھر ایمان ہوگا لیکن وہ ایمان مکمل نہیں ہوگا، وہ ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ایمان کی تکمیل کے لیے میرے بچوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت ضروری ہے۔ میرے بیٹا، دنیا میں 3 قسم کے گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک ہے مومنین کا گروہ، دوسرا ہے کفار کا گروہ، اور بیٹا تیسرا ہے منافقین کا گروہ۔ مومنین تو وہ ہے میرے بیٹا جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدقے دل سے، سچے دل سے آمنا مصدقنا کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ ہے کفار کا۔ کفار سر عام کہتے ہیں ہم نہ خدا کو مانتے ہیں نہ مصطفیٰ کو مانتے ہیں، نہ ہم خدا کی پوجا کریں گے نہ ہم مصطفیٰ کے احکامات پہ عمل کریں گے، نہ ہم قرآن کے احکامات کو مانتے ہیں نہ ہم حدیث کو مانتے ہیں۔ وہ تو ظاہر ہو گئے کہ دوسرا گروہ کفار کا ہے۔ لیکن میرے بیٹا، ہم فرسٹ لیکچر میں پڑھ رہے تھے کہ جو منافقین ہیں ان کو منافق کا لقب کیسے ملا؟ منافقین کون ہیں میرے بچوں؟ منافق بھی کہتے ہیں، اللہ نے خود کہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، لیکن اللہ اعلان کر رہا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اے میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے پیغمبر، اے امام الانبیاء، اے باعث تخلیق دو جہاں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں، وہ قرآن بھی پڑھتے تھے میرے بچوں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ حضور پاک کی بارگاہ میں سر جھکا کر بھی بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے، آپ کی خدمت میں بیٹھ کے آپ کے وعظ و نصیحت بھی سنتے تھے، مواعظ حسنہ سے بیٹا مستفید بھی ہوتے تھے۔ بیٹا 28واں پارے میں سورہ منافقون ہے پوری۔ سورہ منافقون میں پہلی آیت ہے، 28واں پارہ سورہ منافقون۔ اب دیکھیں نا منافق کتنا جھوٹا ہوتا ہے۔ منافق بیٹا کہتے کسی ہیں؟ منافق وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر اور ہو، جس کا باطن اور ہو۔ اب منافق حضور پاک پر ایمان لاتے تھے لیکن سچے دل سے اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ اسلام بیٹا کس کا نام ہے؟ اسلام نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ جو زبان سے بولا دل بھی وہی بولے، جو زبان نے کہا دل بھی وہی کہے۔ اگر زبان میں اور دل میں اختلاف پیدا ہو گیا، تفاوت آ گیا میرے بیٹا، تو پھر وہ ایمان نہیں ہوگا، وہ منافقت ہوگی۔ وہ منافق بھی یہی کرتے تھے۔ وہ بیٹا یہ تھا کہ رئیس المنافقین، سوال ایسے آتا ہے، شارٹ MC کچھ بیٹا آ سکتا ہے کہ رئیس المنافقین کون ہے؟ عبداللہ بن ابی اس کا نام تھا، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین۔ اب بیٹا جی کیا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے پہلے یہود مدینہ میں آباد تھے، اور جو عبداللہ بن ابی ہے وہ اپنے مرتبے میں، اپنے مقام میں، اپنے علم میں، اپنے فضل میں یہودیوں میں سب سے معتبر مانا جاتا تھا، اور یہودیوں نے میرے بچوں اس کو اپنا سربراہ تسلیم کر لیا تھا، وہ اس کو اپنا سربراہ مان چکے تھے۔ مدینے میں بنو قریظہ
بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ یہود کے بیٹا بڑے قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ یہ 3 قبیلے میرے بیٹا آباد تھے جو بڑے قبیلے تھے۔ تینوں قبائل نے عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا، بس اس کے سر پہ تاج پہنانا باقی تھا، سرداری کا تاج۔ اسی اثنا میں، انہی لمحوں میں میرا بیٹا، انہی ایام میں حالات نے کروٹ لی، حالات بدلتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں۔ جب میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وداع کی گھاٹیوں سے تشریف لاتے ہیں، آپ پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہیں تو مدینہ کے لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اور مدینہ کے لوگ گلی میں کھڑے ہیں، رستوں میں کھڑے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں ہیں، اور جو بچے ہیں وہ چھتوں پہ کھڑے ہو کے ایک ہی ترانہ پڑھ رہے تھے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بچوں پہاڑی کے اوپر سے نکلے نا، گھاٹی تھی، گھاٹی کے اوپر سے جب آپ نے اپنا رخ انور صاحب کو دکھایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والضحیٰ والا چہرہ سب کے سامنے آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مازاغ والے کاجل والے آنکھیں سامنے آئیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واللیل والی زلفیں سامنے آئیں، اور جب وہ چہرہ سامنے آیا جس کے بارے میں میرا اور آپ کا پیارا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ 22واں پارہ سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو داعی بنا کے بھیجا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور آگے اللہ فرماتا ہے وسراجا منیرا، اے نبی ہم نے آپ کو سراج منیر، چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا ہے، روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ جب وہ چہرہ پہاڑوں کے اوپر سے نکلتا ہے تو ہر طرف، ہر سمت روشنی چھا جاتی، ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے، تو لوگ پکار اٹھتے ہیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، پھر لوگ کہتے ہیں وجب الشکر علینا، ہم پہ اللہ کا شکر کرنا واجب ہے، ما دعا للہ داعی، جب تک وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہمیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ تو جب حضور پاک مدینہ میں تشریف لائے، جب لوگوں نے آپ سے محبت کی، لوگوں نے آپ کو عزت دی، لوگوں نے آپ کو پیار دیا، اور لوگ جوک در جوک اسلام میں بیٹا داخل ہونے لگے، تو انہی لوگوں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا بیٹا عبداللہ بن ابی۔ عبداللہ بن ابی نے دیکھا کہ لوگ تو مجھے سردار مان چکے تھے، لیکن محمد تو وہ شخص ہے کہ جو اس کو دیکھتا ہے دیوانہ ہو رہا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹھا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے۔ میرے بیٹا وہ چہرہ اتنا روشن تھا، وہ چہرہ اتنا منور تھا کہ جو اس کو دیکھتا تھا بس آپ کا ہی ہو جاتا تھا۔ کسی شاعر نے کہا نا میرے بچوں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا بیسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کے وہم و گمان میں، نہ دکانیں آئینہ اس ساز میں۔ تو وہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ میری تو سرداری چھن گئی، میں تو سردار بن چکا تھا اور لوگ محمد کے دیوانے ہو رہے ہیں۔ اور انہی لمحوں میں یہود کے بڑے قبائل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک معاہدہ طے پاتا ہے میرے بچوں، جس کو میثاق مدینہ کا نام دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن ابی کے دل میں نفرت کی آگ بھڑکتی ہے، اور وہ انتقام لینے کے لیے بظاہر اسلام قبول کرتا ہے، اور پھر اپنا ایک گروہ بناتا ہے۔ بیٹا اس سے آگے انشاءاللہ ملیں گے ہم نیکسٹ لیکچر میں، اور ہم بات کریں گے کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے گروہ نے کیسے اسلام قبول کیا تھا اور کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔